باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے۔ ایکسرسائز 1.3 ڈسکس دا کنٹینیوٹی آف دا فالوئنگ فنکشنز ایٹ دا انڈیکیٹڈ پوائنٹس۔ اور پہلا کوشچن ایف آف ایکس ایکول ٹو ایکس مائنس 3 کا موڈ ہے، اور ایکس ایکول ٹو 3 کے اوپر آپ نے کنٹینیوٹی چیک کرنی ہے۔ تو اس سوال کا مطلب کیا ہے، مطلب کیا کنٹینیوٹی کیا ہے، فنکشن ایف آف ایکس کیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہاں پر، آپ کو پہلے میں سمجھاتا ہوں یہاں پر کہ ہم یہاں پہ ڈرا کرتے ہیں پہلے ایک وائی ایکسس۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی جو ہے نا گرافیکل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ سمجھا دوں۔ یہ ہمارے پاس ایکس ایکسس ہے، یہ ہمارے پاس وائی ایکسس ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر فار ایگزامپل ایک یہاں سے ایک کرو جو ہے وہ ہم نے ڈرا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ اوریجن کے اوپر ایکس کی ویلیو 0 ہوگی، پھر یہاں پر 1 وائی ویلیو ہوگی، اس کے بعد یہاں پر 2 ہوگی، یہاں پر 3 ہوگی فار ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ یہاں پر ایکس کی ویلیو 3 کے اوپر ہم یہاں پہ ایک اپورڈ لائن ڈرا کرتے ہیں، اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وائی کی ویلیو مثال کے طور پر یہاں پر 1 آ گیا، یہاں پر 2 ہے، یہاں پر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وائی کی ویلیو ہوگی، یعنی ایکس کی یہاں پر 3 ہوگی، تو یہ ہمارے پاس جو یہ پوائنٹ ہوگا یہ کس کی ویلیو ہوگی، وائی کی ہوگی، یعنی ایکس اور وائی کوآرڈینیٹ بنے گی یہاں پہ، ٹھیک ہے، ایکس اور وائی کوآرڈینیٹ بنے گی۔ تو یہ جو ہمارے پاس وائی کی ویلیو ہے، یہ کرو کی جو ویلیو ہوگی ہمارے پاس یہاں پر، یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی، ایف آف ایکس، یعنی وائی، اسی لیے ہم وائی از ایکول ٹو ایف آف ایکس بولتے ہیں، یعنی یہ فنکشن کا گراف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جہاں تک کنٹینیوٹی کی بات ہے، تو اگر گراف جو ہے، فنکشن جو ہے وہ کنٹینیوس ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اور ڈسکنٹینیوٹ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پر میں چلے ایک اور یہاں پر ڈرا کر لیتا ہوں، یہ ہمارے پاس وائی ایکسس ہو گیا، اور یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، ایکس ایکسس ہو گیا۔ اب میں اسی کرو کو یہاں پہ ڈرا کرتا ہوں، اور یہاں سے یہ گراف جو ہے یہاں پر آنے کے بعد کنٹینیو نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں سے پھر یہ گراف آگے کی طرف موو کر گیا، یعنی یہاں سے اگر آپ فار ایگزامپل یہ ایکس ایکول ٹو 3 ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرو جو ہے وہ کنٹینیوس نہیں ہے، یہاں پر آ کے اس کی کنٹینیوٹی ختم ہو چکی ہے، یعنی یہاں پر آپ کو ایک گیپ نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ گیپ نہ ہو، فار ایگزامپل یہاں پر ایک اور میں ڈرا کرتا ہوں، گیپ نہ ہو اور یہ کرو جو ہے یہاں پر ایکس ایکول ٹو 3 کے اوپر یہاں پر کنٹینیوس ہے، جیسے اس کیس کے اندر بھی ہے، تو یہ جو گراف ہے یہ کنٹینیوس ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کوئی ڈسکنٹینیوٹی شو نہیں ہو رہی، اور وہاں جہاں پر کرو ختم ہوئی ہے وہیں سے سٹارٹ ہوئی ہے، جبکہ یہاں پر کرو ختم ہوئی ہے لیکن ایک گیپ تھی ہے، اس کے بعد آگے فنکشن جو ہے وہ چلا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو چیز ہے یہ کیا کہلاتی ہے، یہ ڈسکنٹینیوٹی کہلاتی ہے، اور یہ جو گراف ہے یہ کیا ہے، کنٹینیوس ہے۔ تو اب اس سوال کے اندر بھی یہی ہم نے چیک کرنا ہے کہ ایکس ایکول ٹو 3 کے اوپر اگر آپ یہ موڈ لگائیں، یہ ویلیو لگائیں، تو اس فنکشن، یہ جو فنکشن ہے ایکس ایکول ٹو 3 کے اوپر، یعنی یہ جو ایف آف ایکس ہے ایکس ایکول ٹو 3 کے اوپر، کیا یہ کنٹینیوس ہے یا ڈسکنٹینیوس ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، لمٹس فائنڈ کرتے ہیں، لیفٹ ہینڈ لمٹ فائنڈ کرتے ہیں، رائٹ ہینڈ لمٹ فائنڈ کرتے ہیں، اور وہ اگر ایکول آ جائیں ایکس ایکول ٹو 3 کے اوپر تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ گراف جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر ڈسکنٹینیوٹ ہے۔ تو چلیے اب سوال کے سولوشن کی طرف چلتے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں کہ کنٹینیوٹی کیا ہے اور ڈسکنٹینیوٹی کیا ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنے سوال کے سولوشن کی طرف چلتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم فائنڈ کریں گے کہ گراف جو ہے کنٹینیوس ہے یا ڈسکنٹینیوس ہے۔ اسٹوڈنٹس ہم سوال کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم فائنڈ کرتے ہیں لمٹ ایکس اپروچ کر رہا ہے 3 کو فرام دا لیفٹ ہینڈ سائڈ، ٹھیک ہے، ایف آف ایکس، لمٹ ایکس اپروچ کر رہا ہے 3 کو فرام دا لیفٹ ہینڈ سائڈ۔ جب لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اپروچ کر رہا ہے تو موڈ اگر ہم مائنس کی ویلیو بھی لگا دیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں پہ کیونکہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اپروچ کر رہا ہے تو اب ہم موڈ کو کون سی ویلیو دے دیں گے جی، مائنس کی دے دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایکس مائنس 3 ہم یہ ویلیو دیں گے، تب بھی ہمارے پاس جو ہے کہ موڈ اس ویلیو کو ختم کر دے گا، تو ہمارے پاس کیا، مائنس کو ختم کر دے گا، ہمارے پاس آنسر آئے گا، یا یہ جو اس کی ویلیو آئے گی وہ ہمارے پاس کیا آئے گی، لمٹ ایکس اپروچ کر رہا ہے 3 کو، اور یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، ایکس مائنس 3۔ تو یہاں پر اب ہم کیا پٹ کریں گے، یعنی ایکس کی جگہ 3 پٹ کر دیں گے، تو 3 مائنس 3 از ایکول ٹو 0 آنسر ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ایکس اپروچ کر رہا ہے 3 کو فرام دا رائٹ ہینڈ سائڈ، ایکس اپروچ کر رہا ہے 3 کو رائٹ ہینڈ سائڈ سے، تو اب ہم پلس لگائیں گے یہاں پر، تو سیم بالکل اسی طریقے سے کریں گے، لیکن اب کیونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے اپروچ کر رہا ہے تو اب جو ہمارے پاس موڈ کی ویلیو ہوگی وہ پلس کی ہوگی،
यानी x माइनस 3 कोई प्लस की, दोबारा हम पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर आ गई है। अब अगर हम फंक्शन की वैल्यू पुट करें, यानी लिमिट f ऑफ x अगर हम पुट करें एट x इक्वल टू 3 के ऊपर, ठीक है, ये जो चीज़ है x इक्वल टू 3 के ऊपर करें, तब भी हमारे पास जो है वो आंसर क्या आना है, क्योंकि हम 3 पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। लिमिट x इक्वल टू 3 के ऊपर अगर हम पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू x इक्वल टू 3 के ऊपर भी बराबर आई है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 3 from the right hand side f of x is equal to limit x is equal to 3 f of x is equal to 0। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन जो है वो कौन सा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू थी x 3 के ऊपर वो भी 0 आई है, राइट हैंड लिमिट पे भी 0 आई है और लेफ़्ट हैंड लिमिट पे भी 0 आई है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 f ऑफ x x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। यानी अब हमने क्या करना है कि लिमिट फाइंड करनी है x इक्वल टू 3 के ऊपर। तो सबसे पहले हम अगर वैल्यू लगाएं कि f ऑफ 3 जो है, अगर हम इसकी अपनी वैल्यू पुट करें फंक्शन की कि x इक्वल 3 के ऊपर इसकी क्या वैल्यू आई है 0 आ गई, तो इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। बेहतर ये होता है कि आप जो फंक्शन की वैल्यू पहले लिख लें, ठीक है, ताकि जब आप लेफ्ट लिमिट या राइट हैंड लिमिट फाइंड करें तो आप पता चलता जाए कि क्या वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपको इससे पता चल सकता है कि फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस साथ साथ। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं लिमिट x अप्रोच करेगा 3 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये तो वैल्यू हो गई x इक्वल टू 3 बराबर, यानी इसमें अगर वो जाहिर बात है 3 को 3 कम नंबर हुआ, 3 से लेस हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर तो x इक्वल टू 3 है, तो ये x इज़ नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हम ले सकते हैं फंक्शन, क्योंकि इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या वो 3 से कम है या 3 से ज़्यादा वैल्यू है। तो हम ये वाला फंक्शन ले लेंगे x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। यहाँ पे फर्दर आप वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे स्टूडेंट्स, यानी x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ओवर x माइनस 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो x प्लस 3 x माइनस 3 ओवर x माइनस 3, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, आप पास 3 बचेगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड f ऑफ x। स्टूडेंट्स, आपको जब समझ ना आए ना, आपको कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा या क्वेश्चन जो मैंने करवा चुका हूँ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में बता दिया करें, ठीक है। तो मैं उसकी एक और जो है ना वीडियो बना दिया करूँगा ताकि आपको सही समझ, क्योंकि मेरा मकसद जो है ना यार आपको समझ आए चीज़, ठीक है ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इंशाल्लाह जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अगर सवाल थोड़ा सा तब्दील भी आ जाए, थोड़ा सा चेंज भी आ जाए, तो आप उसको कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे। एक्स अप्रोच करा 3 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ वो 3 तो ना हुआ ना कोई और नंबर है, तो हम दोबारा यही फंक्शन ले लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज 3 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, 3 से कोई बड़ा नंबर होगा तो वो इसी के अंदर पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर तो नहीं, क्योंकि तो एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू 3 है। तो दोबारा हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे ये बाकी स्टेप ही नहीं करना, बिल्कुल आपने कॉपी पेस्ट करना है ये चीज़, तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका भी 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट। अब हम देखते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट थी इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या वो f ऑफ 3 के बराबर है जो हमने अब फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए लाजमी नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट, नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी और साथ साथ फंक्शन की वैल्यू बराबर हो तब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज वो डिसकॉन्टिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 6 आई है, राइट हैंड लिमिट 6 आई है, जबकि फंक्शन की जो वैल्यू थी 3 के ऊपर वो 0 थी, वो आपको गिवन थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूट हुआ, यानी फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यू नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
یہ بھی پیس وائز فنکشن ہے. ایکس مائنس 4 ہے, ایکس اگر لیس دین یا ایکول ٹو 2 ہو, اور ایکس اسکوائر مائنس 6 ہے اگر جو ہے ایکس گریٹر دین 2 ہو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ لوگ کیا کیا کریں کہ جو فنکشن کی ویلیو ہے ایف آف ایکس کیا ہے 2 ہے, ایف آف 2 کے اوپر اس کا کیا ویلیو بنے گی. اگر آپ دیکھیں ایف آف 2 کے اوپر ظاہری بات ہے یہاں پر ایکس لیس دین ایکول ٹو 2, تو یہ ایکس مائنس 4 بنے گا. ایکس کی ویلیو 2 ہے تو 2 پٹ کریں گے, ہمارے پاس -2, یعنی یہ ہمارے پاس کیا آ گئی, فنکشن کی ویلیو آ گئی. ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کے پاس یہاں پہ لمٹ لگائیں گے تو -2. اب ہم لیفٹ ہینڈ لمٹ اور رائٹ ہینڈ لمٹ فائنڈ کرتے ہیں. لمٹ ایکس اپروچ کر رہا ہے 2 کو فرام دا لیفٹ ہینڈ سائڈ ایف آف ایکس, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اب اپروچ کرے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس جو ہے وہ لیس دین ہوا 2 سے. ایکس کیا ہوا, لیس دین. تو لیس دین میں ظاہری بات ہے یہاں پہ تو ایکس گریٹر دین 2 ہے, لیس دین کے لیے آپ یہ والا فنکشن اپلائی کریں گے ایکس مائنس 4 والا. تو یہاں پر اب لمٹ اپلائی کریں گے, ایکس کی ویلیو 2 پٹ کریں گے, 2 - 4 = -2. تو یہ آپ کے پاس کیا آ گئی ہے, لیفٹ ہینڈ لمٹ. اب آپ فائنڈ کریں گے رائٹ ہینڈ لمٹ. ایکس اپروچ کر رہا ہے 2 کو فرام دا رائٹ ہینڈ سائڈ ایف آف ایکس, یعنی ایکس 2 سے بڑا ہوا. لمٹ ایکس اپروچ کر رہا ہے 2 کو, کیونکہ جب یہاں پر دیکھیں نا یہ 0, یہ 1, یہ 2, تو اگر ایکس لیفٹ سائڈ سے اپروچ کرے گا تو وہ 2 سے لیس ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر ایکس جو ہے وہ رائٹ سائڈ سے اپروچ کرے گا تو وہ ظاہری بات ہے 2 سے بڑا ہوگا. تو اسی لیے ہمیں اب ایکس جو ہے وہ گریٹر دین 2 ہے تو کون سا فنکشن آئے گا, ایکس اسکوائر مائنس 6 آئے گا, یعنی ایکس اسکوائر مائنس 6. یہاں پہ آپ لمٹ اپلائی کریں گے تو 2 کا اسکوائر -6, تو 2 کا اسکوائر کیا ہوگا 4 - 6 = -2. ٹھیک ہے, -2. تو یہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ لمٹ آ گئی. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ فنکشن کی ویلیو -2 لیفٹ ہینڈ لمٹ اور رائٹ ہینڈ لمٹ تینوں برابر ہیں. ٹھیک ہے. تو چلے ہم لکھ لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ لمٹ = رائٹ ہینڈ لمٹ = ایف آف 2. تو یہ تینوں کی ویلیو کیا آئی ہے یہاں پر, -2 = -2. ہینس فنکشن از کنٹینیوس. فنکشن کیا ہے, کنٹینیوس ہے. تو آپ اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے نئے آنے والے ہیں کہ آپ پلیز ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.